ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے ایک متنازع ترین صدر رہے ہیں۔ انہوں نے جنوری 2017 سے جنوری 2021 تک امریکہ کے 45ویں صدر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ سابق امریکی صدر منگل کو نیو یارک کی مقامی عدالت میں اپنے خلاف عائد الزامات کا سامنا کرنے کے لیے پیش ہوئے، جہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو 2016 میں ایک سابق پورن اسٹار سٹورمی ڈینیلز کو خاموش رہنے کے لیے رقم کی مبینہ ادائیگی کے مقدمے میں مختلف الزامات کا سامنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر رقم کی غیر قانونی ادائیگی کو چھپانے کے لیے کاروباری لین دین کے ریکارڈ میں غلط بیانی پر 34 الزامات عائد کیے گئے، تاہم سابق صدر کا کہنا تھا کہ وہ قصوروار نہیں ہے۔ عدالتی کارروائی سے ڈونلڈ ٹرمپ کے آئندہ سال صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کی مہم بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کو پولیس کی حراست میں نیو یارک کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے جج کے سامنے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالتی کارروائی کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا، جہاں سے وہ اپنے نجی طیارے پر فلوریڈا روانہ ہو گئے۔ اگر ہم ٹرمپ کے صدارتی ٹینیور پر نظر ڈالیں تو انہیں اپنی غیر روایتی طرز حکمرانی کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ اکثر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے عوام سے براہ راست بات چیت کرتے تھے اور روایتی میڈیا کو نظر انداز کرتے تھے۔ ٹرمپ کی صدارت کو کئی اہم پالیسیوں کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جن میں ٹیکس اصلاحات کا بل، شمالی امریکا کے آزاد تجارتی معاہدے نافٹا پر دوبارہ گفتگو اور افورڈیبل کیئر ایکٹ، جسے اوباما کیئر بھی کہا جاتا ہے، کو منسوخ کرنے اور تبدیل کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کی صدارت بہت سارے تنازعات کی زد میں رہی، جس میں 2016 کے صدارتی انتخابات کے دوران روس کے ساتھ ملی بھگت کے الزامات، انصاف کی راہ میں رکاوٹ کے الزامات اور امیگریشن پالیسی کے حوالے سے انتہائی نفرت انگیز نقطہ نظر، جس میں کئی مسلم اکثریتی ممالک پر سفری پابندیاں شامل تھیں۔ بلیک لائیوز میٹر موومنٹ کا عروج اور انتہائی متنازع 2020 کے صدارتی انتخابات سمیت اہم سماجی اور سیاسی ہنگامہ آرائی شامل ہے۔ مجموعی طور پر ٹرمپ کی صدارت امریکی سیاست میں ایک انتہائی منقسم اور متنازع وقت تھا، جس کے ابھی تک سیاسی منظر نامے پر نمایاں اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ کو عہدہ چھوڑنے کے بعد سے کئی قانونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن میں امپیچمنٹ پروسیڈنگ اور ان کے کاروباری معاملات کی تحقیقات شامل ہیں۔ جولائی 2021 میں ٹرمپ آرگنائزیشن اور ان کے چیف فائنینشیل آفیسر ایلن ویسنبرگ پر ٹیکس فراڈ اور زبردست چوری کے الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی۔ انہوں نے الزامات سے بے قصور ہونے کی استدعا کی ہے۔ صدارت چھوڑنے کے بعد سے ٹرمپ نے بہت ساری نئی چیزیں شروع کی ہیں، جن میں ایک ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی شامل ہے، جس کا نام ڈونلڈ جے ٹرمپ کے ڈیسک سے ہے، جو ان کے بیانات اور آراء کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے عوامی اجتماعات اور ریلیاں بھی جاری رکھی ہیں۔ مجموعی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے بعد کی زندگی سیاست میں مسلسل شمولیت اور قانونی چیلنجز سے بھری پڑی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی کئی سالوں سے اسکینڈلز کی زد میں رہی ہے۔ ان میں سے کچھ اہم اسکینڈلز ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ 2013 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرمپ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جو ایک غیر منافع بخش تعلیمی ادارہ ہے، جس میں طلبہ کی جانب سے دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا الزام لگا کر انہیں کئی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو کئی خواتین کی جانب سے جنسی بدسلوکی اور حملے کے کئی الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ الزامات 1980 کی دہائی کے ہیں اور 2016 میں ان کی صدارتی مہم کے دوران جاری رہے۔ ٹرمپ نے الزامات کی تردید کی ہے اور انہیں جعلی خبریں قرار دیا ہے۔ اپنی صدارت کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو 2016 کے صدارتی انتخابات کے دوران روس کے ساتھ ملی بھگت کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2019 میں مولر کی رپورٹ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ٹرمپ کے مہم اور روس کے درمیان ملی بھگت کو قائم کرنے کے لیے کافی ثبوت نہیں ہیں۔ 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایوان نمائندگان نے طاقت کے غلط استعمال اور کانگریس میں رکاوٹ ڈالنے پر امپیچ کیا تھا۔ امپیچمنٹ کا آغاز ان الزامات سے ہوا کہ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر پر اپنے سیاسی حریف جو بائیڈن اور ان کے بیٹے ہنٹر کے خلاف تحقیقات کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ ٹرمپ کو 2020 میں سینٹ نے بری کر دیا تھا۔ 6 جنوری 2021 کو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو الٹنے کی کوشش میں امریکی کیپٹل پر دھاوا بول دیا۔ تشدد کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہوئے اور بغاوت پر اکسانے کے الزام میں ایوان نمائندگان کے ذریعے ٹرمپ کو دوسری مرتبہ امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں انہیں سینٹ نے بری کر دیا۔